اپنی نظروں کے سامنے جب اپنی اولاد برباد ہوتی نظر آئے نا تو یقین کیجئے وہ چند ٹکوں کا کوئی فائدہ لگتا نہیں ہے. ہم نے کس بنا کے اوپر اپنے سٹینڈرڈ آف لائف کو کہہ دیا کہ بچے بیکن ہاؤس میں یہ ایچیسن میں پڑھیں گے ہی تو اچھی تعلیم ہوگی. ہم نے کہہ دیا گھر اتنے مرلے اتنے کنال اور اس طرح والا ہوگا تو وہ ہوگا. آپ ٹھہر جائیے, ہم جب بات کرتے ہیں یہ ان باتوں پہ چھوڑ دیجئے یہ جو کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا ہیپی ہونے کی ذرا ڈیفینیشن ڈالو اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کے جو ہے وہ دور دراز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ نکالنے ہیں جس کے اندر اتنے عرصے سے نہ کوئی قتل ہوا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اہمیت دیتے ہیں, ہنستے ہیں, گاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, صحت مند ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ سیٹ دوسروں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں, یہ جو سٹینڈرڈز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بی پرو ایکٹیو, اپنے سٹینڈرڈ ذرا خود سیٹ کریں, اپنی پرائیورٹیز خود سیٹ کریں, لوگوں کی نظر سے یا اینک سے نہیں اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ what comes first. اور یقین کیجئے اپنی اولاد اپنی نظروں کے سامنے برباد ہو جائے تو پریزیڈنٹ شپ کا بھی عہدہ مل جائے نا تو وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں. دوبارہ ہم نے سکسیس کو یا پروڈکٹیوٹی کو نوٹوں میں اور سیلری میں کب سے ناپنا شروع کر دیا, بالکل ہے نا. وہ جو آپ نے اپنے بچے کو جو ٹائم دے کے جو اس کو کامیاب انسان بنانا تھا, جو ہر عورت اور مرد باپ اور ماں کی ایک بنیادی خواہش ہے, وہ کدھر گئی آپ کی ٹاسک, وہ کدھر گیا آپ کا گول. صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کو کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہے. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. آپ نے سکولز کے حوالے کر دیا, اکیڈمی کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں کتنا ٹائم دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کے پاس بھیجتے کیوں. ہم لوگ جو ہے نا رشتہ لینے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کا, کسی انجینئر لڑکی کا, ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے 7-8 سال بہت جان گسل محنت کی ہے اور شی از ایبل ٹو ارن دس مچ منی, اگین منی اور وہ جو ڈیجٹس ہیں نا دے آر دی کرائٹیریا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی تو تم سے کرنے لگے لیکن یہ ہے کہ تم نے جاب نہیں کرنی ہے. اچھا جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ وہ جس خاتون نے شوہر کو پہلے سے ہی کہہ دیا یا ٹو بی ہسبینڈ کو پہلے سے کہہ دیا 2 سال تک بچہ نہیں, تو بیچارہ وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لڑکی بھی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کوئی قید خانہ یا جیل خانہ تو نہیں تیار کیا جا رہا جہاں پہ میرے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑا دیا جائے گا اور میرے سے ایکسپیکٹ کی جائے گی کہ میں اس کی صفائی شروع کر دوں گی. تو ہمیں اگر ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ہمیں دونوں طرف آنا ہوگا. جس مرد نے انویسٹمنٹ کی ہے اس بات میں, پڑھی لکھی عورت لانی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ what you had been bargaining for and what you are getting now only in آپ اپنا سائڈ اپنا رول پلے کرنے کے لیے دوسرے کو الزام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا اور اس میں وہ اسی طرح وہ لڑکی بہت ہی شائننگ تھی اور وہ اس بات سے اتنی ڈسٹرب تھی کہ شادی سے پہلے ان لاز نے کہا, حالانکہ سب کے سب نندے وندے سب جاب کر رہے ہیں, شوہر بھی بہت پڑھے لکھے ہیں اور جناب یہ کہہ رہے ہیں جی جاب نہیں کرنی, جی میرے ماں باپ ہے تو ان کا خیال کرنا ہے. آپ وہ والی باتیں کیوں کر رہے ہو جن کا سر پیر نہیں ہے. اگر آپ کو واقعی خدمت گزار لانی تھی تو کوئی ذرا ایف اے یا میٹرک لے آتے ہیں نا. ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہیں, ہماری عورتیں بیسیکلی مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں فیملی لائف, مسلم فیملی لائف کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. وہ جن خواتین کی ہماری بچیاں انسپائر ہو کے بات کرتی ہیں وہ خواتین اگلے گھر کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکی ہیں. جن شوہر بیوی میں جھگڑا بھی ہو رہا تھا, اگر بچے ہوں تو یہ بات پکی ہوتی ہے طلاق نہیں ہونی, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ یہ نہ ہو تو دونوں تیار ہوتے ہیں ٹاٹا کرنے پہ. یہ ٹاٹا کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بندہ اپنے گھمنڈ میں کر تو لیتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈیمیجز یو emotionally and socially permanently. Many a time you lose the quality to commit yourself with anyone. You lose the quality to trust anyone. تو it's not that easy کہ بڑے آرام سے لڑکیوں نے بھی کہہ دیا اور مردوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں تو نہ سے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ریپڈ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں.